ایک ان کے ہفتے کے دن کی جو ہٹ درمی تھی، جس کے پاداش میں اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا، اور دوسرا گائے کے ذبح کرنے کی بات اللہ تعالی نے مثال میں دے دی کہ اللہ تعالی نے تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، پر تم نہیں مانتے تھے، لے تو لعل کرتے رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ تم لوگوں نے گزار دیا۔ اب گائے کے ذبح کرنے میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ ان کے ہاں ایک آدمی کو کسی نے قتل کیا تھا، پھر اس کے قتل کو ایک دوسرے پر ڈالتے رہے، یا ایک چچزاد بہن ایک لڑکے کو پسند آئی، اس نے چاچا سے اپنی چچزاد بہن مانگی، اس نے انکار کیا تو اس نے اپنے چاچا کو مار دیا بیٹی کی خاطر۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی جائیداد کی خاطر چاچا کو مار دیا، اور پھر آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں استغاثہ بھی کر دیا کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، رونے بھی لگ گئے۔ بہرحال حقیقت صورتحال قرآن نے نہیں بتائی، قرآن نے صرف اجمالی بات بتائی ہے۔ قرآن بے فائدہ بحثیں نہیں چھیڑتا، مقصد کی بات کرتا ہے۔ کیسے مرا، کیوں مرا، کس نے مارا، اس کے ساتھ قرآن نے کوئی تعارض نہیں فرمایا، پر اتنا ضرور کہا کہ تمہارے ابا و اجداد اللہ کے حکم میں ہٹ درمی کرتے رہے۔ تو بہرحال پھر اس گائے کے ذبح کرنے میں بھی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، اور گائے کے ایک حصے کے ساتھ مردے کو مارو، یعنی گائے کا کوئی حصہ، کوئی گوشت اس مردے کے ساتھ چپکا دو، یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل بتا دے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، قتل کا معاملہ اور اس گائے کے ذبح کا معاملہ بیچ میں 40 سال ہیں۔ گائے کے ذبح کرنے کا حکم 40 سال پہلے دیا گیا تھا، مگر یہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہے 40 سال گزر گئے، بیچ میں مردہ بھی پیش آیا، تو اللہ تعالی نے نبی کے ذریعے ان سے کہا کہ بھئی وہ جو 40 سال پہلے میں نے تمہیں گائے کا حکم دیا تھا وہ تو اب تک تم نے مانا نہیں، اگر وہ حکم مان لو گے تو اسی گائے کے گوشت کی وجہ سے یہ زندہ ہو کر کے قاتل بھی بتا دے گا، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ یہ قول بھی ہے۔ تیسری ایک بات اور ہے، کچھ محققین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگ چونکہ فرعون کے ساتھ زندگی گزار کر کے فرعون کی عادتیں انہوں نے اپنائی تھیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے انہی لوگوں کی عادت انسان کے اندر جگہ بنا لیتی ہے۔ تو فرعون چونکہ مشرک تھا اور فرعون کے علاقے میں گائے کو مقدس گائے مانا جاتا تھا، جس طرح کی ہندو لوگ اس کو ماں کہتے ہیں، تو فرعون کی قوم بھی گائے کی عبادت کرتی تھی۔ تو ان لوگوں کے دل میں گائے کی محبت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلا کر کے سمندر سے اس پار آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور میں اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، یہاں ان لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اور گائے کا بچہ بنا کر اس کی عبادت شروع کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، توبہ کی بات ہو گئی، لوگوں نے کہا ہم توبہ طائب ہو گئے، ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے گائے کا بچڑا بنا کر اس کو اللہ بنا دیا، معبود بنا دیا، اس کی ہم عبادت کرتے رہے، جس طرح کہ آج کا مسلمان قبروں کی پوجا کرتا ہے، دور سے اس کے لیے ماتھے چومتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، دور سے اس کو سلام کرتے ہیں۔ کسی نے دور کے ایک زیارت کے لیے جھنڈی کڑی کر دی ہوتی ہے اور اس جھنڈی کو سامنے یوں کرتے ہیں اور وہ جھنڈیاں جو ہیں اپنے چہروں پر اور ماتھے پہ مسلتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مخلوق میں کسی بھی چیز کو مقدس مانتے ہیں۔ کسی نے اپنی جماعت کو مقدس مانا، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں پنجپیری ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، اور اپنی جماعت اپنے فرقے پر ایسے عاشق ہوتے ہیں جس طرح کہ آدمی اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ تو اپنے عقیدے والے گروہ کو پوجنا، کسی پتھر کو پوجنا اور کسی جھنڈی کو پوجنا اور کسی بچڑے کو پوجنا، یہ ساری وہی ہندوانی اور فرعونی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اس لیے مسلمان محکوم بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حکومتیں مسلمانوں سے لے لی ہیں، چھین لی ہیں، اس لیے کہ مسلمان غلام بن گیا ہے۔ یہ آقا بننے کے لیے آیا تھا، مگر یہ پتھروں کا پجاری بنا، جھنڈوں کا پجاری بنا، قبروں کا پجاری بنا، شیوخ کا پجاری بنا، استادوں کا پجاری بنا، پیروں کا پجاری بنا، انبیاء کا پجاری بنا، ائمہ کا پجاری بنا، بڑا قسم قسم کے لوگوں کا پجاری بن گیا۔ اس کے پوجنے کی جگہ، اس کو مقدس ماننے کی جگہ ہم نے ہزاروں چیزیں مقدس مان لی۔ مساجد کو مقدس مانتے ہیں، پتھروں کو مقدس مانتے ہیں، زیارتوں کو مقدس مانتے ہیں۔ تو جب انہوں نے توبہ کی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کے اندرون کو معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے دل میں گائے کے بچی، یہ گائے کی محبت اب بھی ہے یا نہیں ہے، تو ان کو کہا تمہارا اسلام اس وقت قبول ہوگا جب تم اس اپنے مقدس گائے کو ذبح کرو گے۔ جس طرح کی کوئی بت کو پوجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، آج کے بعد میں بت کو نہیں پوجوں گا، میں ایمان لایا، اور مسلمان یا عالم یا استاد ان سے کہے کہ میں تمہارا اسلام اس وقت مانوں گا جب تم اس بت کے اوپر پیشاب کرو گے، تو اگر اس کے دل میں بت کی تھوڑی سی محبت باقی ہے تو